تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ اسرائیل میں دو بھائی تھے، ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ تھے دونوں دریا کے شکاری، یعنی مچھلیوں کا شکار کرتے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا۔ مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی۔ وہ صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس کی مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی اور اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس کا حال دیکھ کر دریافت کیا، آخر بات کیا ہے جسے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد یوں کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پوچھی نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتوں یعنی خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں، وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا عورت ضد پر اڑی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا اور بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تجھے کیا دے دے گا؟ اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے پڑے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی، بیوی بولی، میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری نہ دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی۔ 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے، میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے اس یہودی کے ساتھ گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس نے اسے 29 اشرفیاں دے دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے، اور تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک تمہارا شوہر بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ بادشاہ کے پاس کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔
یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی کم ہے، کیونکہ تمہارا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سونار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم قیمت اس کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اور اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا۔ اس کو سنتے وہ مرد مومن بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں میں چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ کسی حکمت کی بنا پر دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی۔